بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے یعنی پاکستانی اور انڈین معاشرہ جو ہے، اس میں ملا نے ہر دوسری چیز کو شرک بنا کے پیش کیا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام دو ہیں، ایک اللہ کا اسلام ہے، ایک ملا کا اسلام ہے۔ اللہ کا اسلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور ملا کا اسلام وہ ہے جو ہر جمعے کو وہ خطبے میں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہر ملا کا پھر ایک الگ اسلام ہے۔ دیوبندی ملا کا کچھ اور ہے، بریلوی کا کچھ اور ہے، اہل حدیث کا کچھ اور ہے، وہابی کا کچھ اور ہے، ناصبی کا، خارجی کا، یعنی جتنے بھی مسلمانوں کے اندر فرقے بنے ہوئے، ہر فرقے کا جو ملا ہے وہ اپنا اسلام پیش کر رہا ہے، اپنا دین پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس دین میں، اس کے ملا کے اسلام میں ہر دوسری چیز شرک ہے۔ یہ بھی شرک، یہ مت کرو، یہ شرک ہے، یہ مت کرو، یہ مت کھاؤ، وہ مت پیو، شرک 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 شرک۔ عوام کو اتنا ڈرا کے رکھا ہوا ہے شرک سے، اور جو اصل میں شرک ہے، جسے قرآن مجید نے شرک کہا ہے، اس کا کبھی ذکر نہیں کرتا۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے دین میں، دین اسلام میں، حقیقی اسلام محمدی میں، قرآن مجید میں کیا کیا چیزیں شرک ہیں۔ تو جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا ہے، صرف وہ شرک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز شرک نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی بتائیں گے آج کہ وہ کون سی شرک ہیں جن کو ملا نے عوام سے چھپا رکھا ہے، یعنی جو شرک نہیں ہے ان کو شرک بنا کے پیش کیا ہوا ہے، اور جو شرک ہیں ان کو ملا نے چھپا رکھا ہے، ملا ان کے بارے میں عوام کو بتاتا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 48 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے جو 5ویں سپارے میں ہے۔ اس کی آیت نمبر 48 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا اس جرم کو تو البتہ نہیں معاف کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جو گناہ ہیں جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو خدا کا شریک بنایا تو اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ باقی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، گناہان کبیرہ جو ہیں وہ بھی معاف ہو سکتے ہیں اگر انسان توبہ کر لے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 116، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا بے شک اس کو نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی اور شریک بنایا جائے، ہاں اس کے سوا جو گناہ ہو جس کو چاہے بخش دے، اور معاذ اللہ جس کسی نے خدا کا شریک بنایا تو بس بھٹک کر بہت دور جا پڑا۔ اس آیت میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہے، یہ بہت گمراہی والی بات ہے، بہت دور بھٹک کے وہ چلا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شرک کتنا عظیم گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں شدید الفاظ میں کہا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا مگر شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اب وہ شرک ہے کیا؟ شرک ہے کیا؟ اسی حوالے سے پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خدا تو بے شک واقف و خبردار ہے، اور خدا ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ خدا ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، یعنی عبادت میں اگر کسی اور کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی عبادت کی جائے، کسی کی پرستش کی جائے، کسی کی پوجا کی جائے، تو یہ شرک ہوگا۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 171 اور 172 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پس خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور تین خدا کے قائل نہ بنو، تثلیث سے باز رہو، اور اپنی بھلائی توحید کا قصد کرو۔
اللہ تو بس یکتا معبود ہے، وہ اس نقص سے پاک اور پاکیزہ ہے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو۔ اسے لڑکی کی حاجت ہی کیا ہے؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب تو اسی کا ہے، اور خدا تو کارسازی میں کافی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ خدا کا جو لوگ بیٹا بنا رہے ہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں خدا کا بیٹا ہے، کبھی مسیح علیہ السلام کو کہتے ہیں، کبھی عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں، یعنی نصارہ جو تھے عیسائی وہ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اور یہود جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، تو یہ شرک ہے، یعنی خدا کا بیٹا بنا دینا شرک ہے، یا یہ کہ تثلیث کے قائل ہو جانا، تین خداؤں کے قائل ہو جانا، یہ شرک ہے۔ دو چیزیں یہاں پر ہمیں پتہ چل گئی، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، دوسرا اللہ کا بیٹا بنا دینا شرک ہے۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یقیناً کافر ہو گئے، یاد رکھو کہ خدا یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور خدا کے بارے میں یہ لوگ بکا کرتے ہیں۔ اگر اس سے باز نہ آئے تو سمجھ رکھیں کہ جو لوگ اس میں سے کافر کے کافر رہ گئے ان پر ضرور دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، وہ یقیناً کافر ہو گئے۔ یاد رکھو کہ خدا یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور خدا کے بارے میں یہ لوگ بکا کرتے ہیں۔ اگر اس سے باز نہ آئے تو سمجھ رکھیں کہ جو لوگ اس میں سے کافر کے کافر رہ گئے اس پر ضرور دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی تین خداؤں کے ماننے والے، عقیدہ تثلیث رکھنے والے، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خدا کا بیٹا، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہو گیا، خدا کا بیٹا تسلیم کر لینا شرک ہو گیا، تین خداؤں کو ماننے والا کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہو گیا۔ اب اس کے بعد آ جائے سورہ انعام کی آیت نمبر 102، سورہ انعام کی آیت نمبر 102۔ اور ان کمبختوں نے جنات کو خدا کا شریک بنایا ہے، حالانکہ جنات کو بھی خدا ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس پر بھی ان لوگوں نے بے سمجھے بوجھے خدا کے لیے بیٹے بیٹیاں گڑھ ڈالی ہیں۔ جو باتیں یہ لوگ اس کی شان میں بیان کرتے ہیں اس سے وہ پاک اور پاکیزہ اور برتر ہے، سارے آسمان اور زمین کا موجد ہے۔ اس کا کوئی لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے جب اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ لوگو، وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں بیان کی ہیں کہ جنات کو خدا کا بیٹا یا بیٹی کہہ دینا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں کے یا بیٹوں کا قائل ہو جانا یہ شرک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی کا قائل ہو جانا یہ شرک ہے۔ تیسری چیز یہ کہ زمین اور آسمان کی خلقت کا قائل ہو جانا، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے تو یہ شرک ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ یعنی یہ چار چیزیں اس آیت میں بیان ہوئی تھی سورہ انعام میں۔ اب مزید سورہ انعام کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 136 اور 137، سورہ انعام کی آیت نمبر 136 اور 137، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ لوگ خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپایوں میں سے حصہ قرار دیتے ہیں، اور اپنے خیال کے موافق کہتے ہیں کہ یہ خدا کا حصہ ہے، اور یہ ہمارے شریکوں کا، یعنی جن کو ہم نے خدا کا شریک بنایا ہے۔ پھر جو خاص ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا تک نہیں پہنچے گا، اور جو حصہ خدا کا ہے وہ اس کے شریکوں تک نہیں پہنچ جائے گا۔ یہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں، اور اسی طرح بہترے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے اپنے بچوں کے مار ڈالنے کو اچھا کر دکھایا ہے، تاکہ انہیں ابدی ہلاکت میں ڈال دیں،
اور ان کے سچے دین کو ان پر غلط ملت کر دیں، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ ایسا کام نہ کرتے، تو تم اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور ان کی افطرا پردازیوں کو خدا پر چھوڑ دو۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید چند چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ شرک ہے۔ کیا کیا چیزیں؟ کہ جب یہ کھیتی اگاتے ہیں، یعنی فصلیں اگتی ہیں یا فروٹ ان کے درختوں کے اوپر لگتے ہیں، تو اس میں سے یہ ایک حصہ نکال دیتے ہیں اپنے شریکوں کے لیے، یعنی کن کے لیے؟ لات اور منات اور عزا اور حبل جو بت تھے ان کے لیے یہ کافر نکال دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، اور جا کے ان بتوں کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ تو پس یہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اگر بتوں کو کوئی چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی فصل میں سے یا درختوں پر اگنے والے پھلوں میں سے کوئی چیز نکال کر بتوں کے نام پر سے منسوب کی جا رہی ہے، تو یہ شرک ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ یہ اپنے بچوں کو مار ڈالتے تھے۔ یہ کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اپنے بچوں کو قتل کر دینے کو اللہ تعالیٰ نے شرک بتایا ہے کہ یہ بھی مشرک لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ تم نے جن لوگوں کو خدا کا شریک بنایا ہے، کیا کوئی بھی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے پھر ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے؟ وہ تو کیا جواب دیں گے؟ تم ہی کہو کہ خدا ہی پہلے پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ تو کدھر تم الٹے چلے جا رہے ہو؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تمہیں دین حق کی راہ دکھا سکے؟ تم ہی کہہ دو کہ خدا کا دین حق کا راستہ ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید دو چیزوں کو شرک بتایا۔ کیا؟ پہلی چیز یہ کہ ابتدا میں دنیا کو کس نے خلق کیا ہے، ابتدا میں کائنات کو کس نے خلق کیا ہے، ابتدا میں انسان کو کس نے پیدا کیا ہے، اور پھر دوسری چیز یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کون کرے گا۔ یعنی یہ دو ایسی خصوصیتیں ہیں جو صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس کائنات کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے خلق کیا ہے، انسان کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ فلاں زندہ کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ یہ شرک کی تعریفیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ شرک کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سورہ رات کی آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 16۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پوچھو کہ آخر آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ یہ کیا جواب دیں گے؟ تم خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ کیا تم نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے آپ نہ تو نفع پر قابو رکھتے ہیں اور نہ ضرر پر؟ یہ بھی تو پوچھو کہ بھلا کہیں اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ کہیں اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان لوگوں نے خدا کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ کیا انہوں نے خدا ہی کسی مخلوق پیدا کر رکھی ہے جس کے سبب مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی ہے اور ان کی خدائی کے قائل ہو گئے ہیں؟ تم کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی یکتا اور سب پر غالب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ زمین اور آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ کوئی دعوے دار ہے کہ وہ زمین اور آسمان کا خلق کرتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے تو وہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا ہے اور وہ مشرک ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ لوگ جن کو خدا کا شریک بنا رہے ہیں، یعنی ان بتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لات اور منات اور عزا اور حبل وغیرہ جو ہیں جن کو یہ خدا کا شریک بنا رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ کیا یہ کسی کو خلق کر سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی مخلوق خلق کی ہے؟ کیا ان کے بھی کوئی زمین اور آسمان ہے جس کی انہوں نے خلقت کی ہے؟ تو یقیناً اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے
کہ ایک اور زمین آسمان بھی ہے جسے لات اور منات اور عزا اور حبل نے خلق کر رکھا ہے، تو وہ مشرک ہے۔ اس کے بعد آ جائے جی سورہ انبیاء۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22، 21 اور 22 دو آیتیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں نے جو معبود زمین میں بنا رکھے ہیں کیا وہی لوگوں کو زندہ کریں گے؟ اگر بالفرض محال زمین اور آسمان میں خدا کے سوا چند معبود ہوتے تو دونوں کب کے برباد ہو گئے ہوتے۔ تو جو باتیں یہ لوگ اپنے جی سے اس کے بارے میں کرتے ہیں، خدا کے سوا کوئی عرش کا مالک نہیں ہے، یعنی ان مشرکوں نے، ان کفار مکہ نے جو خود اپنے خدا بنا رکھے ہیں، اپنے معبود بنا رکھے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، کیا وہ لوگوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ زندہ کریں گے لوگوں کو؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا قیامت سے پہلے، تو کیا یہ لوگ زندہ کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی مردوں کو کوئی زندہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ ہاں باذن اللہ کر سکتا ہے، جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے اذن سے لوگوں کو، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 65 تک، یہ 5 وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا انتہائی واضح طور پر بیان کر دیا، بہترین ڈیفینیشن کر دی کہ یہ چیزیں شرک ہے، پوری ایک لسٹ بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ چیزیں شرک ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں، میں پہلے یہ آیت پانچوں آیت کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تمہارے واسطے آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر ہم ہی نے پانی سے دلچسپ و خوشنما باغ اگائے۔ تمہارے تو یہ بس کی بات نہ تھی کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ خود اپنے جی سے گڑھتے ہیں کہ بتوں کو اس کے برابر بناتے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے اور اس کے درمیان جا بجا نہریں دوڑائی ہیں اور اس کی مضبوطی کے واسطے پہاڑ بنائے ہیں اور میٹھے کھارے پانی کے 2 دریاؤں کے درمیان حد فاصل بنایا ہوا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ بھلا وہ کون ہے کہ جب مضطر اسے پکارے تو دعا قبول کرتا ہے، کہ جب مضطر اسے پکارے تو دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم لوگوں کو زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہے، تم لوگوں کو زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہے، اپنا نائب بناتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، اس پر تم لوگ بہت کم عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بھلا وہ کون ہے جو تم لوگوں کو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت بارش کے آگے آگے ہواؤں کی خوشخبری دینے کے لیے پیش خیمہ بنا کے بیچتا ہے؟ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ لوگ جن چیزوں کا خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، خدا اس سے بالاتر ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو خلقت کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ مرنے کے بعد پیدا کرے گا؟ اور کون ہے جو تم لوگوں کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اے رسول، تم ان مشرکوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ اب یہ جو 5 آیات ہیں سورہ نمل کی، آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 65 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو شرک قرار دیا ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یعنی آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا مانا جائے تو وہ شرک ہے۔ پھر وہ کون ہے جو پانی برساتا ہے، یعنی بارش کا برسانا، پانی کا برسانا، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں بھی بارش برساتا ہے تو یہ شرک ہے۔ وہ کون ہے جو اس پانی سے خوشنما باغ اگاتا ہے اور اس میں درختوں کو اگاتا ہے، یعنی فصلوں کا اگانا، درختوں کا اگانا، اس میں خوشنما پھول اور پھل کا لگنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو درختوں کو اگاتا ہے، فصلوں کو اگاتا ہے، بارش کو برساتا ہے، تو یہ شرک ہے۔
بلکہ یہ لوگ اچھا بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے اور اس کے درمیان جا بجا نہریں دوڑائی ہیں اور اس کی مضبوطی کے واسطے پہاڑ بنائے ہیں۔ یعنی پہاڑ اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں، زمین اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے، اور اس میں جو نہریں اور دریا اور سمندر جو بہ رہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے کیا ہے تو یہ شرک ہے۔ بھلا وہ کون ہے کہ جس نے دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل کھڑے کیا ہوا ہے؟ یہ جو دو سمندر کے درمیان حد فاصل ہے کہ دونوں کا پانی آپس میں نہیں مل رہا ہوگا، آپ نے فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ وغیرہ پر دیکھا ہوگا ان دو دریاؤں، دو سمندروں کو جن کا پانی الگ الگ ہے، آپس میں نہیں ملنے دے رہا۔ بلکہ وہ اکثر یہ جانتے بھلا وہ کون ہے کہ جب مضطر اسے پکارے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ ایک مصیبت زدہ شخص، ایک مضطر شخص، پریشان حال شخص جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کی جائے تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور پریشانی دور کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور مصیبت دور کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ پھر مزید فرمایا، اور تم لوگوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بناتا ہے، اور لوگوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بناتا ہے، یعنی زمین پر خلیفہ بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی زمین پر خلیفہ بناتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی زمین پر اللہ کے علاوہ کسی کو خلیفہ بنا رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ جو خلیفہ بنا ہے وہ بھی مشرک ہے، جو خلیفہ بنانے والے ہیں وہ بھی مشرک ہے، جنہوں نے ان خلیفہ کی بیعت کی ہے وہ بھی مشرک ہے۔ خلیفہ بنانا صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بنا سکتا ہے۔ لہذا سقیفہ کی پوری کاروائی مشرکانہ کاروائی ہے کہ جس میں لوگوں نے خلیفے بنا دیے تھے، پھر ایک نے دوسرے کو خلیفہ بنایا، دوسرے نے کمیٹی بنا کر تیسرے کو خلیفہ بنا دیا۔ یہ سارے خلیفہ بنانے کا جو سلسلہ ہے یہ سب مشرک ہے، یہ سب مشرکانہ کاروائیاں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ زمین پر خلیفہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی زمین پر خلیفہ بناتا ہے تو یہ شرک ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو تم لوگوں کو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عقیدہ رکھا جائے تو یہ شرک ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہواؤں کو بیچتا ہے اور پھر بارش برساتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی اور یہ کام کرتا ہے اور کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شرک ہے۔ کوئی معبود ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے ہرگز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی اور کو معبود بنایا تو یہ شرک ہے، کسی اور کی عبادت کی، پوجا کی، پرستش کی تو یہ شرک ہے۔ یہ لوگ جن چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں خدا اس سے بالا تر ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی رزق دیتا ہے تو یہ شرک ہے۔ رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مالک ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی رازق ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی زمین اور آسمان کو خلق کرتا ہے، بارش کو برساتا ہے، درختوں کو اگاتا ہے، پہاڑوں کو جماتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ مصیبت زدہ کی مصیبت جب وہ اللہ تعالیٰ کو دعا کے لیے اللہ تعالیٰ سے